السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے آدھا مہینہ گزر بھی گیا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند قدوس جو رمضان کے لمحات گزرے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور روزوں کو بھی قبول کر لے، نماز تراویح کو بھی شرف قبولیت سے نواز دے، اور جو بقیہ لمحات رمضان المبارک کے رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں صحیح ڈھنگ سے گناہوں سے بچتے ہوئے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عبادت کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ معزز ناظرین، چونکہ آدھا رمضان گزر گیا ہے، اب 4-5 دن کے بعد میں جو ہے ایک اہم عبادت جو عبادت صرف اس رمضان ہی کے ساتھ خاص ہے، اس کے ایام بھی شروع ہونے والے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اعتکاف۔ اعتکاف کی عبادت چونکہ رمضان کے ساتھ خاص ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، ہماری مسجدوں کے اندر بزرگ حضرات کرتے ہیں، جی نوجوان طبقہ کرتا ہے، اور بھی گھروں میں مائیں بہنیں کرتی ہیں۔ تو اس اعتکاف کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں اور انشاءاللہ وہ ایک ایک کر کے مختلف ویڈیوز کے اندر آپ کے سامنے آئیں گی۔ دیکھیے، اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریف کے اندر بہت ساری فضائل اس کے بیان کیے ہیں، لیکن صرف آج کی اس ویڈیو میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَهُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ کعامل الحسنات کلھا، کہ جو شخص مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے یا مائیں بہنیں گھروں میں اپنے اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتی ہیں تو وہ دو فائدے ان کو حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ جو ہے تمام گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ اس کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں اسی طرح تمام نیکیوں کا حساب اور نیکیاں ثواب لکھا جاتا ہے جس طرح وہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا تھا۔ مطلب یہ ہے، اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ جو شخص اعتکاف کے اندر بیٹھتا ہے اس کو اللہ کی جانب سے دو اہم فائدے عطا کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اعتکاف کی برکت سے وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب وہ اعتکاف کے لیے مسجد میں قید ہو جائے گا تو ادھر آدھر بیٹھنے سے بچے گا، اور جب آدمی ادھر آدھر بیٹھتا ہے، دنیا کے قصے قضیے جھگڑوں میں پڑتا ہے تو گناہ کہیں نہ کہیں سرزد ہو ہی جاتا ہے۔ تو اعتکاف کے اندر بیٹھ کر انسان جو ہے اعتکاف کی برکت سے ان تمام باتوں سے، دنیاوی معاملات سے بچ کر جو ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو ایک فائدہ تو اعتکاف میں بیٹھنے سے یہ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے اور اس کا گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ انسان کو اعتکاف میں بیٹھ کر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو دیکھیے، اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اعتکاف سے باہر بڑے بڑے نیک کام آدمی کر جاتا ہے، جیسے کسی کے جنازے میں شرکت کرنا، کسی بیمار کی عیادت کرنا، جی ایسی کسی غریب کی، کسی کمزور کی مدد کرنا، اس کی ہمدردی کرنا۔ لیکن چونکہ اب آدمی اعتکاف کے اندر بیٹھ جائے تو ان تمام باتوں سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی کسی کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا، کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، اور ایسے ہی کسی بیوہ، کسی غریب کا سہارا نہیں بن سکتا اعتکاف کی حالت میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص اپنے اعتکاف میں آنے سے پہلے اگر اس کام کے کرنے کا عادی تھا، یعنی نماز جنازہ میں شرکت بھی کرتا تھا اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی بھی کرتا تھا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اب یہ مایوس نہ ہو کہ اعتکاف میں آ گیا ہوں تو اب میں نماز جنازے میں شرکت کرنے سے بچ گیا، میں اس کے ثواب سے محروم رہ گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اعتکاف میں بیٹھا ہے اور چاہے یہ نماز جنازہ میں شرکت نہ کرے، کسی غریب کی مدد نہ کرے، کسی مریض کی عیادت نہ کرے، پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں مریض کی عیادت کا، نماز جنازہ میں شرکت کرنے کا، ایسی کسی کمزور، کسی غریب کا سہارا بننے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تو اس حدیث سے، جو میں نے حدیث آپ کے سامنے سنائی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے،
فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف فهو يعتکف الذنوب ويجری له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا گناہوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی ہیں جیسا کہ ان نیکیوں کو کرنے والے کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اعتکاف میں ہم اپنی ماؤں بہنوں کو بھی بیٹھنے کی ترغیب دیں اور اپنی مسجدوں میں اپنے بزرگوں کو بالخصوص نوجوان طبقے کو اعتکاف میں بیٹھنے کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔